جی میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا اصلی مقصد کیا ہے اور انسان کے جیون کا اصلی مقصد کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دنیا میں اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف غور کرنے والے کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھی ہے جو دھیان لگاتا ہے، ورنہ تو ایسا مانو کہ میری زبان سے شبد نکلا، بول نکلا، پتھر ہیں، دیواریں ہیں، یہ پتھر کیا سنیں گے؟ پتھر سے ٹکرا کے وہ بول میری طرف ہی آ گیا۔ حدیث ہے کہ جو انسان اللہ کی سنسار کے سچے مالک کی اس کتاب قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا، اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا۔ تو زبان سے نکلا ہوا شبد بول مرتا تو نہیں ہے، مگر مردہ دل جو لوگ ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ جو بات کہتا ہوں وہ بات ٹکرا کر میری طرف لوٹ کے آ جاتی ہے، کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، دل میں بات نہیں جمتی، دل میں بات نہیں اترتی۔ انسان ہوش میں آنے کو تیار نہیں کہ زندگی ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، جیون کا سمے ختم ہو رہا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، مگر ایسا مردہ بن چکا ہے انسان کہ اسے کوئی ہوش نہیں زندگی کا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھے مر کے کہاں جانا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کوئی غور نہیں۔ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں، دیکھو سوال تو کرنا بڑا آسان ہے، جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ اب میں جواب دے رہا ہوں، تم نے سوال کیا ہے تو کم سے کم دھیان سے سنیں اور زندگی بدلنے کی نیت سے سنیں، اللہ سے ڈر کے سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اپنا سچا راستہ دکھائے، اس کا ذریعہ بنائیں۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی۔ آخرت کیا ہے؟ آخری زندگی۔ انسان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ بس میری زندگی یہی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اچھا، سنسار کا مالک دکھائی نہیں دے رہا، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی، دل سے لوگ اللہ کی کھوج کرتے نہیں۔ اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے پیچھے لگ جاتا ہے، پوری دنیا سے پیٹ پھیر کر اپنا فیس، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر کے، اور اللہ کو ڈھونڈنے میں دنیا کی ہر چیز کو بھول جائے۔ من ہی من میں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، کوئی فکر نہیں ہے کسی کی، اگر پرواہ اور فکر ہے تو صرف تجھے راضی کرنے کی۔ تو دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی، یعنی موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس کے لیے کمائی کرنے کی جگہ ہے دنیا۔ جو یہاں اللہ کو راضی کر لے، پہچان لے کہ میرا مالک ہے، میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، اس نے مجھے بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کروں، اس کی مرضی کو پہچانوں۔ اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ، جیون دیا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میں اس کے لیے اس کی کھوج میں تکلیف اٹھاؤں، میں پہچانوں اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کروں۔ یاد رکھنا، تو یاد رکھیں اللہ کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، موت سے پوتر ہے۔ اللہ کی تعریف ہم نے بے شمار ویڈیو میں کی ہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی صحیح بات سمجھ میں آئے، دھوکے سے باہر نکل کر جیون کی حقیقت کو پہچان جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کس لیے؟ تاکہ میرا بندہ دنیا میں دنیا کے دھوکے کو پہچان کر اور سودا کرے۔ کیا سودا کرے؟ دو آپشن ہیں،
یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک وقت میں دو کام پورے ہوش و حواس کے ساتھ انسان نہیں کر سکتا، پورے دھیان کے ساتھ دونوں ایک سے کام نہیں کر سکتا. انسان کو بنایا ہی اللہ نے اس طرح سے ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام صحیح کرے گا. عقل اور سمجھ ہی انسان کو ایسی دی ہے، طاقت اور قوت ہی ایسی دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ تو دو آپشن ہیں، یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو جو ہے پسند کر لے، ایکسیپٹ کر لے، اللہ کو بھول جا، مالک کو بھول جا، اس نے کیوں پیدا کیا ہے بھول جا، دنیا کی دوڑ لگا. جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دھوکے میں اس کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگا. یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ پہ بھاگ، دھوکے پہ بھاگ، مالک کو بھول کر آزاد سمجھ کر اپنے آپ کو دوڑ لگا دنیا کی، اور جیون کے سمے کو برباد کر لے. کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا، کب جا کے آنکھ کھلیں گی؟ سب جیون کا سمے لے کے آتے ہیں. اللہ کو راضی کرو یا ناراض کرو، مرنا موت تو ویسے بھی آ رہی ہے. سب کو جیون کا سمے دیا اس نے. تو ایک آپشن، ایک راستہ یہ ہے کہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر، اللہ کو بھول جا اور دنیا میں بھٹک کے مر جا، دنیا بٹورتا ہوا. اس کا انجام جہنم کی آگ ہے موت کے بعد. یاد رکھنا، اٹل حقیقت ہے اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں. دوسرا آپشن ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر اور اس کائنات کی حقیقت پر غور کر. یہاں سب دھوکہ ہے، جیون دھوکہ، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. جیون ختم، انسان کے لیے دنیا بھی ختم ہے. پہچان اس کی حقیقت کو، اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے دنیا بنانے والے کو پسند کر، اور اپنی دوڑ دھوپ، اپنا سارا دھیان، اپنی ساری محنت، ساری کوشش اس مالک کی پہچان میں اور اس کے حکم جاننے میں اور اس کو راضی کرنے میں لگا دے. اس کو راضی کرنے میں لگا دے، اور جیون کا سمے سارا کھپا دے اللہ کو راضی کرنے میں. تو میرے بھائیو، اس کا انجام کیا ہے موت کے بعد؟ اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی دنیا دے گا. یقین کرنا ناممکن سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیں موت کے بعد زندگی ہے، اور اللہ کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والوں کو انمول جیون ملے گا جس کا کوئی مول نہیں. بہترین جیون ملے گا، ایسی زندگی جس میں موت نہیں، ایسی جوانی بڑھاپا نہیں، ایسی صحت بیماری نہیں، ایسے سکھ جس میں دکھ نہیں. ایک ذرے کے برابر دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی. کمائی کر لیں، اس جنت کی دنیا کو کما لیں. یہاں پر ابھی وقت ہے، جو مر چکے وہ رو رہے ہیں، اے کاش ہم دنیا میں غور کرتے. دنیا کی زندگی بیکار تھی، دکھوں میں جوجھ کر پس کر مر گئے، اللہ کی طرف غور نہ کیا. وہاں بھی مارے گئے اور ہم یہاں بھی مارے گئے. جنت سے ونچت کر دیے گئے، جنت سے محروم کر دیے گئے، سورگ سے ونچت کر دیے گئے. نرک ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی. ہمارے کرموں کا بدلہ اللہ نے دیا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو سب سے بڑی قربانی، اصلی قربانی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند کرے، دل اپنا اللہ کے حوالے کر دے. دل میں ہی دنیا کی محبت بھری پڑی ہے. انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہے اور اللہ کی طرف سے اندھا ہے، باغی ہے، اللہ کا غدار ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے مالک کو بھول کر. تو انسان کی جو اصلی جو قربانی ہے وہ یہی ہے کہ دل اللہ کے حوالے کر دے، اور دل کو جو ہے دنیا کی گندگی سے صاف کر، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک محبت تیرے دل میں داخل کرے. جب دل میں داخل کر دے گا تو دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. دنیا تیرے لیے قید خانہ بن جائے گی. دنیا میں تجھے جینے کا مزہ نہیں آئے گا. تو مرنے سے پہلے موت کے ہوش میں آ جائے گا. ارے میرے بھائی، اگر انسان کو موت کا ہوش آ جائے تو پھر دنیا میں کون دوڑ لگا رہا ہے؟ مال کی، دولت کی، حیا مایا کی کون دوڑ لگا رہا ہے پھر؟ اگر انسان کو موت کا ہوش آ جائے. یاد رکھنا، اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے. جو اپنے مالک کی مرضی کو پہچان کر اس پہ چلنا چاہے تو اسلام دھرم
हर प्रकार के पग चिन्ह बताता है। अगर तू मालिक की मर्ज़ी पर सीधे रास्ते पर सही सही चल रहा है तो तेरे साथ क्या क्या हालात होंगे वो इस्लाम बताता है। तुझे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से क्या क्या नतीजे दिखाएगा, रिज़ल्ट दिखाएगा, वो इस्लाम बताता है। इस्लाम कोई गुमराही का धर्म नहीं है कि इंसान कुछ समझ ही ना पाए। अब देखो, इस्लाम बताता है कि अगर तू वाकई में अपने मालिक की मर्ज़ी पर चल रहा है और तू उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सीधे रास्ते पर चल रहा है, तूने अपने मालिक की मर्ज़ी समझने में अपनी अकल लगाई है, मेहनत की है और तूने मौत के बाद की ज़िंदगी को अकल से समझा है कुरान के द्वारा, तो उसकी क्या पहचान है कि तू सीधे रास्ते पर चल रहा है? पहचान ये है कि दुनिया से इंसान की तवज्जो, इंसान का ध्यान हट जाएगा, तवज्जो कम हो जाएगी, हट जाएगी और जन्नत के हमेशा के घर की तवज्जो बढ़ जाएगी। तेरे दिल से दुनिया की कदर व कीमत जो पहले थी वो निकल जाएगी। जो दुनिया में तू दौड़ लगा रहा था माल की, दौलत की, वो सब जो है दुनिया की कदर व कीमत तेरे दिल से निकल जाएगी और जन्नत की कदर व कीमत तेरे दिल दिमाग में भर जाएगी। और मरने से पहले पहले तू मरने के होश में आ जाएगा और तेरे ऊपर मौत का गम सवार हो जाएगा। तुम भी अपनी पहचान कर लो, अगर तुम वाकई में सच्चे रास्ते पर हो तो ये निशानियाँ तुम्हारे अंदर हैं। अगर हैं तो तुम फिर गुमराह नहीं हो दुनिया के अंदर, तुम सच्चाई के रास्ते पर हो और अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अपना नूर, अपना प्रकाश, अपनी मोहब्बत दाखिल कर देगा जिसको तुम महसूस करोगे। और जब तू अकेले में होगा तो तेरा दिल और दिमाग, तेरा ध्यान अल्लाह का जिक्र करेगा। तन्हाई तुझे काटेगी नहीं, अकेलापन तुझे काटेगा नहीं, तू बोर नहीं होगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। और जब अल्लाह का जिक्र होगा, कहीं ज्ञान की बात हो रही होंगी हैं, तो अल्लाह के जिक्र में तेरा दिल लगेगा। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का कुरान सुनने और पढ़ने में तेरा मन लगेगा। अगर तेरे अंदर ये निशानियां हैं तो खुश हो जा कि तू सच्चे रास्ते पर है, तू संसार के सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते पर है, तू गुमराही पर नहीं है। अगर ये निशानियां नहीं हैं तो फिर तू समझ जा कि तू गुमराह है, तेरा दिल मुर्दा है, तू संसार के सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते पर नहीं है। तो इस्लाम धर्म कोई गुमराही का रास्ता नहीं बताता है, इस्लाम धर्म कोई हवाई बात नहीं करता है। कुरान मजीद सच बताता है और फिर सच्चाई का रास्ता बताता है और फिर चलने वाले को फिर उसका नतीजा, उसका जो है फल, उसके जो एहसासात हैं ईमान के, वो बताता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को ईमान की क्या फीलिंग होती हैं वो कुरान मजीद बताता है और समझाता है। बेशक संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हम उसे बिन देखे महसूस करते हैं। इसी प्रकार से जो इंसान उसके सच्चे रास्ते पर होता है वो उसकी कुदरत का नतीजा महसूस करता है, ईमान का नतीजा, ईमान की फीलिंग महसूस करता है, ईमानदारी पर, सच्चाई पर चलने की फीलिंग महसूस करता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान गुमराह हैं, अल्लाह के नाकदरी करने वाले। अरे जो कदर करेगा वो दिल से उस मालिक की खोज करेगा, उसकी मर्ज़ी को पहचानेगा, उसका चमत्कार पालेगा, जिंदा ईमान बना लेगा। अच्छा, इस दुनिया में मैंने एक बात और एक अजीब देखी, एक बात मैंने बड़ी अजीब देखी कि देखो, संसार के सच्चे मालिक के जो आदेश दिए गए हैं कुरान मजीद में, जो इंसान के अंदर उसकी बनाई हुई रचना पर आधारित हैं, उन अल्लाह के हुक्मों में इंसान को ही फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो है कुरान भरा पड़ा है हराम हलाल, यानी अच्छाई पर चल बुराई से बच, अच्छाई पर चल बुराई से बच। अब ये इंसान के लिए ही फ़ायदेमंद हैं, ये हुक्म इंसान के लिए ही फ़ायदेमंद हैं। अल्लाह का एक हुक्म भी इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके बावजूद भी ज़्यादातर धरती पर इंसान उस मालिक के हुक्मों को पसंद नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, मानता नहीं है, बल्कि और नफ़रत करता है, लड़ता झगड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी ने और शैतान ने धोखे में डाल रखा है। दुनिया और शैतान ने इंसान को धोखे में डाल रखा है। इंसान को मरने का कोई होश नहीं है
کہ مر کر مجھے اپنے مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جھوٹ اور برائی پر چلنے والے، شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور یہ جھوٹا گمان ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور یہ گمان ہے کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا سے ہمیں کبھی نہیں جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے دھوکے میں گم ہیں۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے، اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر لوگوں نے الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، الگ الگ مسلک بنا رکھے ہیں، الگ الگ مت بنا رکھے ہیں، الگ الگ فرقے بنا رکھے ہیں، اور جو جس فرقے میں ہیں وہ اسی میں مگن ہیں۔ رسم کے طور پر اپنی رسموں کو، اپنی منمانی کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے، اللہ کے سچے دھرم کا نام دے رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کا سچا دھرم تو وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہو، اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہو۔ کامیابی تو اللہ کی مرضی پہ چلنے سے ملے گی نا، نہ کہ اپنی منمانی کرنے سے ملے گی۔ تو میں سبزی منڈی گیا تو وہاں پر ایک داڑھی والے ملا جی اور ایک بنا داڑھی والے تھے، دونوں وہ پیاز بیچ رہے تھے۔ تو میرے جی میں آئی کہ میں تھوڑی سی یہاں اللہ کی بات کروں، کیونکہ میں تو کرتا ہوں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ تو میں نے وہاں پر بات شروع کی، دونوں مسلمان تھے۔ میں نے داڑھی والے بھائی سے پہلے بات کی، جماعتی لائن سے تھے، جماعت میں تو میں بھی جاتا ہوں، جماعت کا کام اچھا ہے، لیکن صرف جماعت ہی دین نہیں ہے۔ شیطان نے لوگوں کو الگ الگ فرقے میں باندھ دیا ہے، آگے لوگ بڑھتے نہیں، آگے غور نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانتے۔ لوگوں نے دین کو ایک رسم بنا لیا ہے، بس اسے ادا کر رہے ہیں، اور ساری محنت اور ساری کوشش، سارا دھیان دنیا پر ہے۔ مرنے کا بالکل خیال نہیں ہے کہ مر کے بھی جانا ہے یہاں سے، خیال ہے تو وہ غفلت میں ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہے، نشے میں خیال ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ ہوش و حواس تو تب آتا ہے جب انسان اللہ کی سچائی کے راستے پہ ہوتا ہے، اللہ اسے روشنی دکھاتا ہے۔ تو جب میں نے داڑھی والے بھائی سے بات کرنی شروع کی تو دوسرا والا بھائی کہنے لگا ان داڑھی والوں سے، اپنے ساتھ والے سے، ارے کہ تم کیا ان باتوں میں لگ رہے ہو بھائی، تم اپنے کام پہ دھیان دو۔ جبکہ اتنے گراہک نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے خالی وہ۔ تو دیکھو، جو انسان کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں، وہ زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خیال کو سمجھنا ہو تو اس کی بولی سے جانچ کر لو کہ اس کے من کے خیال کیا ہیں۔ تو اس بھائی کا کہنے کا مطلب کیا تھا، ارے اللہ کی بات مت کرو، اس کام پہ دھیان دو، مین چیز پہلے کام ہے، اللہ کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا، میرے بھائی، اگر کاش تم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے تو تم جان لیتے اس بات کو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہماری طرف رجوع ہوتے ہیں انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ اور رجوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے پیٹھ پھیر کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لو۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہو تو دنیا کی ہر چیز کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر میں ایسے مگن ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں رجوع ہونا۔ اور اللہ کی مسلسل لگاتار کھوج کرنا، اس کا گیان حاصل کرنا، دھیان کو لگا دینا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو سمجھنا۔ اب میں نے ان سے بات کی، من کی آج کے زمانے میں زندہ ایمان اللہ سے حاصل کرنے کے لیے، آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، کفر کی حکومت ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے زندہ ایمان پانا ہے تو ہمیں برائی پر راضی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں برائی کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ جیسی بھی حالت میں ہم ہیں ہمیں قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ اگر ہم برائی کے خلاف جد و جہد نہیں کر رہے، ہمارے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے، تو ہم چاہیں کتنی بھی حج کر لیں، نماز پڑھ لیں، کتنے بھی عمل کر لیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر ہم برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ برائی شیطان کی ہے اور اللہ تعالیٰ برائی سے منع کرتا ہے، سچائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے جو داڑھی والے تھے، انہوں نے میری بات پہ کوئی توجہ نہ دیا اور مجھ سے ٹیڑھی میڑھی بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اپنے مسلک کا خیال دیکھ رہے تھے نا۔ جو انسان مسلک میں، فرقے میں، مت میں بٹا ہوا ہے اور جو اللہ کی مرضی سمجھنے کو تیار نہیں، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ اس کو تو سچی بات ٹیڑھی میڑھی لگیں گی، بری لگیں گی، کیونکہ جب ہمارے نبی نے مکے میں اللہ کا پیغام سنایا تو لوگوں کو کڑوا لگا، برا لگا سب کو۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، میری بات یاد رکھنا، جنت میں ہماری تمہاری ملاقات ضرور ہوگی،
جنت میں سورگ میں ہماری تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ جب اتنے کانفیڈنس سے کہا تو میں بڑا حیران ہوا، من کی یار میں اتنی سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور میرے اندر جو اسلام نے بتائی ہیں ساری نشانیاں ہیں جو میں نے بیان کری تھی پہلے بھی ہیں، اللہ کی جو ہے ایمان کی فیلنگس، یہ ساری جو ہے میں نے محنت کری ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا رہا ہے نتیجہ، اور اس کے باوجود بھی جو ہے میں اتنے کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا۔ میرے اندر دو طرح کی فیلنگ آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ایک اللہ کی رحمت کی فیلنگ آتی ہے اور غصے کی بھی آتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا ہیں، اور پھر اللہ کے غصے کا بھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں کہیں جہنم میں داخل نہ کر دے، تو ڈرتے ہوئے ہمیں بیچ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب جو موت کے بعد اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا تب راز کھلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے ناراض ہوا۔ دنیا میں ہم اس بات کو کہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پھر جو ہے صحیح طریقے سے پوچھا، من کہ آپ مجھے یہ تو بتا دیں کم سے کم، آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جنت میں ملاقات ہوگی، آپ نے ایسی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میں نے تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کرتے ہوں یا کوئی تیاری کر رکھی ہو جو میں اس سے محروم ہوں، شاید مجھے اچھائی مل جائے میں بھی اس کو کروں۔ تو میں نے بڑے گھٹ کر جو ہے ان سے پوچھا، من کہ جناب مجھے آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی، اللہ کی طرف سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آدمی محنت بھی نہ کرے اور پھر اس کا پھل پانا چاہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بھئی بغیر محنت کے پھل مل جائے یہ تو اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اور خاص طور پہ آخرت میں۔ دنیا تو خیر امتحان کا جہان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت کے بھی جو ہے لوگوں کو حرام کی دولت مل جاتی ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ جو یہاں سے محنت کر کے جائے گا جنت میں وہی جائے گا، وہی اپنا پھل پائے گا۔ اب جب میں نے ان سے محنت کی بات کری تو اس بات پر وہ اٹپٹی باتیں کرنے لگے، میری صحیح بات کو نہ سمجھ کر بحث کرنے لگے۔ تو میں نے کہا جناب آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں بھی آپ بغیر محنت کیے یہ کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے گا؟ ویسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس نے دنیا بنائی تو اس لیے ہے تاکہ بندہ محنت کر کے جنت میں جائے۔ یہ تو ہے نہیں کہ بغیر محنت کے جنت میں چلا جائے۔ جو جنت کے لیے کوشش اور محنت کرے گا جنت میں وہی تو جائے گا۔ بھئی قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ سچ تو یہ ہے کہ جو جنت کے لیے محنت اور کوشش کرے گا جنت میں وہی جائے گا۔ خالی پیلی سوچنے سے، گمان رکھنے سے جنت میں نہیں جائے گا کہ تم خالی سوچو اور محنت کرو نا ہیں تو جنت میں کیسے جائے گا انسان؟ جب انسان جہنم کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جہنم کیسے کرم کرے گا تو جہنم ہی میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کرے گا، جو اس کے لیے محنت کر کے جائے گا اسی کو جنت دے گا۔ بھئی اگر اس کو بغیر محنت کے ہی جنت میں داخل کرنا ہوتا تو پھر اس نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ پھر دنیا موت کے بعد کی زندگی کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں انسان کمائی کرے گا وہ موت کے بعد کی زندگی میں پائے گا، اور خالی جھوٹے گمان رکھنے والا، محنت نہ کرنے والا دیکھتا رہ جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اسٹیشن پہ سے جو گاڑی میں بیٹھے گا وہی تو دلی پہنچے گا، اور خالی گاڑیوں کو دیکھنے والا، خالی جھوٹا گمان رکھنے والا تو دلی نہیں پہنچ پائے گا۔ ارے اگر مٹھائی میں کھاؤں گا تو ذائقہ میرے ہی منہ میں تو آئے گا۔ کھڑا ہو کر اگر آپ مجھے دیکھنے لگے مٹھائی کھاتے ہوئے تو ذائقہ آپ کے منہ میں نہیں آئے گا۔ تو جو محنت کرے گا محنت کا پھل موت کے بعد کی زندگی میں وہی پائے گا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اللہ کی قدرت کو اس کائنات میں پہچاننے کی کوشش کریں۔ قاعدے سے فصل تبھی ہوگی جب آپ اس میں ڈھنگ سے محنت کریں گے، بغیر محنت کے فصل نہیں ہوگی، اور خالی سوچنے سے اور گمان کرنے سے بھی نہیں ہوگی، بلکہ محنت کرنے سے ہوگی۔ اب خالی ہوائی سوچ ہم سوچ لیں، خالی من کا خیال بنا لیں اپنا ہیں، اور ہم بوئے ہیں دنیا میں کانٹے ہیں، اور آخرت میں امید کریں ہم کہ ہم گیہوں ہمیں مل جائیں کانٹے کے بدلے میں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے اگر ہم کانٹے بوتے ہیں تو کانٹے ہی اپچاتا ہے، گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں ہی اپچاتا ہے۔ اگر ہم ساری کوشش، ساری محنت، ساری طاقت اللہ کی دی ہوئی دنیا پرستی میں لگا رہے ہیں، دنیا کو کامیاب کرنے میں لگا رہے ہیں، تو میرے بھائی آخرت میں حصہ نہیں ملے گا ہمیں۔ آخرت میں حصہ انہی کو ملے گا جو آخرت کے لیے محنت کریں گے۔ جو دنیا کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا دے دے گا،
جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو آخرت دے گا۔ تو دوسرا والا کہنے لگا مجھ سے کہ بھائی ہم نبی کی امت میں ہیں، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ کہنے لگا کہ اگر ہم شیطانیت کے راستے پہ بھی چلیں گے نا تو بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ من کا میرے بھائی اگر کاش تم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو تم اللہ کے حکم پہچانتے۔ اللہ نے فرمایا ہے، شیطان سے کہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان تو جہنم میں جائے گا، اگر تم شیطان کے راستے پہ چلو گے تو تم جنت میں کہاں چلے جاؤ گے؟ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اگر جہنم کیسے نرک کیسے کام کرو گے تو نرک ہی میں جاؤ گے، جہنم کے لیے محنت کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے، جنت کے لیے محنت کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے کوشش تو کی جہنم میں جانے کی پوری، ہم نے کرم اور کوشش تو کی نرک میں جانے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ارے میرے بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کو سمجھو۔ اگر جہنم کے لیے کوشش کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ جو جنت کے لیے محنت کر کے جائے گا جنت میں وہی جائے گا۔ اب جب میں نے ان سے دلیل سے بات کی تو وہ پھر پیچھے ہٹنے لگے، میری طرف سے دھیان ہٹانے لگے اور دنیا کے کام کی طرف دھیان لگانے لگے، توجہ دینا چھوڑ دی۔ تو میرے بھائیوں اس کا صاف مقصد ہے کہ اللہ کے ناقدرے ہیں، اللہ کی مرضی کو جاننا نہیں چاہتے، اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے، اس پہ چل رہے ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ ارے میرے بھائی ایمانداری سے بتاؤ تو اپنے مالک کی مرضی پہ چلے گا؟ ارے قرآن میں اپنے مالک کی مرضی پہچان اور پھر اس کا خلاصہ حدیث میں پہچان۔ اب کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی پنڈت ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارے مالک کی مرضی پر تمہیں چلا رہا ہے تو اس کی بات کو مانو، اگر مالک سے وہ کاٹ رہا ہے تو اس کی بات کو مت مانو، مالک کے حکموں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی بات کو مت مانو۔ موت کے بعد کامیابی ملے گی مالک کی مرضی پر چلنے سے، نہ کہ کسی پیر کی مرضی پر چلنے سے، کسی بزرگ کی مرضی پر چلنے سے، کسی بڑے کی مرضی پر چلنے سے، کسی پنڈت کی مرضی پر چلنے سے، کسی دھرم گرو کی مرضی پر چلنے سے۔ شیطان نے لوگوں کو الگ الگ پھندے میں پھانس رکھا ہے، لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کو تیار نہیں، سچائی کو جاننے کو تیار نہیں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، حقیقت کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں، مالک کی مرضی کو پہچاننے کو تیار نہیں، منمانی کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، موت کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ دنیا کی اور دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرو، اس کو راضی کر کے مر کے جاؤ، دل سے دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، یہ قربانی دو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ اور جلدی سے جلدی جاگ جاؤ، پتہ نہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔